الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے اور پھر 4، 5، 6 مہینوں کے بعد واپس آئے تو اس کے اور اس کے خاوند کے مابین صلح کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور یہ طلاق پہلی ہو یا دوسری ہو تو اسے چاہیے کہ عدت کے ایام اپنے خاوند کے گھر میں گزارے۔ نہ اس عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر سے نکل جائے، اور نہ خاوند کو اور خاوند کے گھر والوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس عورت کو گھر سے نکالیں۔ عدت کے ایام عورت خاوند کے گھر میں ہی گزارے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت کے ایام کتنے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے، حمل کی حالت میں نہیں ہے، تو اس کی عدت کے ایام 3 مہینے ہوتے ہیں، 3 حیض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات تربصن بانفسهن 3 قروء۔ تو طلاق کے بعد جب عورت کو 3 حیض آ جائیں تو تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ اگر یہ 3 حیض آنے میں 4 مہینے لگ جائیں تو تب بھی وہ خاوند کے گھر میں رہے گی اور یہ ایام عدت کے ایام کہلائیں گے۔ اگر عدت کے ایام میں خاوند بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر بیوی عدت کے ایام خاوند کے گھر میں گزارتی ہے یا شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خاوند کا گھر چھوڑ کے والدین کے گھر چلی جاتی ہے اور عدت کے ایام صلح کے بغیر گزر جاتے ہیں تو پھر اب ان میں صلح نکاح کے بغیر نہیں ہوگی، اب نیا نکاح ہوگا۔ نئے نکاح کے بغیر صلح کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ عدت کے ایام ختم ہو چکے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت طلاق ملنے کی حالت میں حاملہ تھی تو اس کی عدت 3 حیض نہیں ہے، 3 مہینے نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت یہ ہے کہ جب اس کا حمل گر جائے گا یا بچہ بن کر باہر آئے گا تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ اب بچہ پیدا ہونے میں چاہے 3 مہینے لگ جائیں، چاہے 9 مہینے لگ جائیں، چاہے 8 مہینے لگ جائیں، جب بچہ پیدا ہوگا تب ہی اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور ان ایام میں خاوند کو اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا اور بیوی پہ واجب ہوگا کہ عدت کے ایام خاوند کے گھر میں گزارے۔ لیکن اگر طلاق تیسری ہے تو پھر عورت اس طلاق کے بعد خاوند کا گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے اور عدت کے ایام اپنے والدین کے گھر میں گزار سکتی ہے، اور اس کے خاوند کو اس سے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اب 3 طلاقیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت کے ایام پہلی یا دوسری طلاق کے بعد گزر جائیں تو صلح کا راستہ نکاح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے جو سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ آیت نمبر 232 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنی عورتوں کو، بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت کے ایام کو پہنچ جائیں، یعنی کہ عدت کے ایام ختم ہو جائیں، تو ان عورتوں کو اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے روکا نہ جائے جبکہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں۔ اور اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس بارے میں معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی، عدت کے ایام گزر گیا، اس نے رجوع نہیں کیا، جب عدت کے ایام ختم ہو گئے تو پھر نئے نکاح کا پیغام لے کر آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنی بہن سے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا، تمہیں عزت دی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی، اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم اب یہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گی۔ معقل بن یسار کہتے ہیں اس آدمی میں کوئی خرابی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ منظور نہیں تھا،
تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی کہ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، کہ ان عورتوں کو اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اب میں اپنی بہن کا نکاح اس آدمی سے کر دوں گا۔ تو پھر معقل بن یسار نے اپنی بہن کا نکاح اس آدمی سے کر دیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، اور نکاح کے بغیر سلو نہیں ہو سکتی، کیونکہ نکاح کے بغیر سلو اگر ممکن ہوتی تو وہ آدمی اپنی بیگم کو اپنے گھر میں نکاح کے بغیر لے آتا، لیکن وہ نکاح کا پیغام لے کر آیا کیونکہ جانتا تھا کہ عدت کے ایام ختم ہو گئے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کو ولی کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کنواری ہو یا طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو۔ اسی لیے تو معقل بن یسار نے جب ہاں کی تو تبھی نکاح ہو سکا، اور اگر ولی کا شریعت میں کوئی کردار نہ ہوتا تو اللہ رب العزت یہ حکم نازل فرماتے کہ بھائی یا باپ کون ہوتے ہیں لڑکی کو روکنے والے، اور ان کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، معقل بن یسار نے اپنی بہن کا نکاح کیا تو تب ہی بہن کے لیے اپنے خامند کے پاس جانا ممکن ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔